انشاءاللہ اس دھرنے کے شرکا مارچ کریں گے مری روڈ پہ کہ 11 تاریخ کو لاہور میں ایک تاریخی دھرنا ہوگا، 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا ہوگا جو جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے گا، اور 14 اگست کے بعد انشاءاللہ ہم ہڑتال بھی اناؤنس کریں گے۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنا 13ویں روز میں داخل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا 8 اگست کو مارچ کا اعلان۔ دھرنے کے شرکا سے خطاب میں بولے، حکومت کمیٹی کھیلنا چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں، حکومت جتنے دن تاخیر کرے گی مسئلہ ان کے لیے ہی بڑھے گا، تاجروں سے مشاورت کے بعد تاریخی ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ دھرنا ہمارے پارٹی مفادات کے لیے نہیں، عوام کو مہنگائی سے ریلیف دلانے کے لیے ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کی جی ٹی وی نیوز سے پروگرام جمہوریت میں گفتگو، بولے پوری دنیا میں بیداری کی لہر آ گئی ہے، آگاہی کا پلیٹ فارم طاقتور ہو گیا ہے، وقت آ گیا ہے چیزوں کو ٹھیک طرح سے سنبھال لیا جائے، عوام سیاستدانوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کا گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا جاری، ہمارے دھرنے کے مقاصد اور مطالبات واضح ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا دھرنے کے شرکا سے خطاب، بولے کراچی تا پنڈی ایک ہی مطالبہ ہے، بجلی سستی، جعلی معاہدے منسوخ کیے جائیں، مطالبات منظور کرانے تک جدوجہد اور مزاحمت جاری رہے گی۔ توانائی شعبے میں اسٹرکچرل اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس، آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ میں کمی لانے سے متعلق امور پر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹاسک فورس آئی پی پیز کے معاہدوں میں بدعنوان پروسیجرل خامیوں کی نشاندہی بھی کرے گی۔ ٹاسک فورس آئی پی پیز کے معاملے پر بین الاقوامی کنسلٹنٹ کی خدمات بھی لے سکتی ہے۔ اجلاس میں ریگولیٹری امور میں خلا اور سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے فارمولے پر بھی غور ہوا۔ سرکاری بینک کی جہانگیر ترین کی شوگر ملز پر خلاف ضابطہ نوازشات کا انکشاف، 4 ارب 21 کروڑ روپے قرض نیشنل بینک کو واپس نہ کر کے بھاری نقصان پہنچایا۔ جی ٹی وی نیوز کو موصول دستاویز کے مطابق بینک انتظامیہ نے ڈیفالٹر جہانگیر خان شوگر ملز کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ نیشنل بینک انتظامیہ نے بورڈ منظوری کے بغیر اربوں روپے کی نوازشات کی۔ جے کے اور جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز نے نیشنل بینک سے 4 قرض لیے، آڈٹ کی نشاندہی پر 1 ارب 11 کروڑ روپے وصول کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ معمولی جھگڑا، 2 انسانی جانیں نکل گیا۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں فائرنگ سے 2 بھائی قتل، 1 زخمی ہو گیا۔ حاجی گل اور لئیق زمان کے درمیان جھگڑے میں فائرنگ ہوئی۔ مقتولین کا ٹرالر کی پارکنگ کے ٹھیکے کے معاملے پر جھگڑا چل رہا تھا۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا شمالی پہاڑی سلسلے میں اسرائیلی فوج پر بڑا حملہ، ماؤنٹ نیریا کے اسرائیلی فوجی اڈے کو خودکش ڈرونز کے اسکواڈرن کے ساتھ نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچنے کی اطلاع۔ اسرائیل کی قابض حکومت دنیا بھر میں فلسطین کے وجود سے کھلم کھلا انکار کر رہی ہے۔ ہم فلسطین کے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کا خطاب، کہا فواد شکر جیسے شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ حماس نے یحییٰ سنوار کو سیاسی بیورو کا نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ یحییٰ سنوار غزہ میں حماس کے مقامی سربراہ تھے۔ یحییٰ سنوار حماس کے بانی رہنماؤں میں شامل ہیں۔ انہیں شہید رہنما اسماعیل ہنیہ کے جانشین کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ غزہ میں صہیونی درندگی کا سلسلہ جاری، صہیونی فوج کی تل الوا میں بمباری، 4 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں بھی صہیونی جارحیت سے 2 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی حملوں میں 40 فلسطینی شہید، 71 سے زائد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے 79 فلسطینیوں کی ناقابل شناخت لاشیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 39,653 ہو گئی۔ برطانیہ کی شہر ساؤتھ پورٹ میں 3 کم عمر بچیوں کے اندھوناک قتل کے باعث مختلف شہروں میں ہنگامے چھٹے روز بھی جاری۔ پلے ماؤتھ شہر میں دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے پولیس پر اینٹوں اور پیٹرول بموں سے حملے کیے۔ بلفاسٹ شہر میں دوسرے روز بھی انتہا پسندوں نے پولیس پر پیٹرول بم برسا دیے۔ ملک میں امن و امان پر کنٹرول کے لیے برطانوی وزیر اعظم نے دوسری کوبرا میٹنگ طلب کر لی۔
पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी उम्मीद अरशद नदीम ने ज्यूलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर पर फेंकी। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की अरशद नदीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से पूरी कौम के दिल जीत लिए।